السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، جس سے سارے حضرات آپ سب واقف ہیں، جو سب سے پہلے اسلام کو جس نے سب سے پہلے قبول کیا، اور نبوت مل جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دوست بھی تھے، اور ایسے دوست جو مخلص اور وفاداری جس دوستی کے اندر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت مل جانے سے پہلے بھی وہ محبت کیا کرتے تھے، دوستی تھی۔ اور محبت ایک ایسی شے ہے کہ جس دل کے اندر گھر کر جائے، پھر اس کے لیے جان، مال، گھر، پریوار سب کچھ لٹانا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان کے لیے پھر اس کے لیے سب کچھ لٹانا آسان ہو جاتا ہے۔ آدمی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، سب کچھ فنا کر دیتا ہے۔ محبت ایک ہے ہی ایسی شے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اللہ کرے کہ ایسی محبت ہم سارے مسلمانوں کے دلوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدا ہو جائے، اس کی سنتوں پر چلنے کی ہم سب کو توفیق پیدا ہو جائے۔ اسی کے بارے میں آپ سب کو حضرت ابوبکر صدیق کی کچھ باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں، اسلام کی خاطر اس نے کتنی مشقتیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، ان سے تو ہم سب واقف ہیں، لیکن میں شروعاتی اسلام کا ایک جھلک، ایک دور، ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں عبرت کے لیے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ سب حضرات اس سبق سے عبرت حاصل کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل حسن تدبیر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے پلیز سبسکرائب کر لیں۔ اسکرین پر نام لکھا رہا ہے، یہ اسکرین پر نام بھی لکھ رہا ہے، انشاءاللہ آپ سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ شروع میں بہت تھوڑے سے مسلمان تھے جو جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ سب اپنے اسلام کو چھپائے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین بھی تھی کہ بھائی تم اپنے اسلام کو چھپا کر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جان اور مال کا نقصان ہو جائے۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے لوگ اسلام کو چھپائے رکھتے تھے، ورنہ انہیں کسی کا ڈر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں وہ اسلام کو چھپاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ انسانوں کے لیے محب بن کر آئے تھے، ان کے لیے ہمدرد بن کر آئے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ کسی کی جان کا، کسی کا مال کا کوئی نقصان ہو۔ لیکن جب تعداد مسلمانوں کی 39 یا 40 کے قریب پہنچ گئی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب ہمیں علی الاعلان تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار اصرار کرتے رہے۔ اس بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، اب تم دین اسلام کی علی الاعلان تبلیغ کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کچھ مسلمانوں کو لے کر کعبہ میں جا کر پہنچ گئے، خطبہ دینے لگے۔ یہ پہلا خطبہ تھا جو اسلام کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا۔ بس یہ سننا تھا کہ چاروں طرف سے جو کفار تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے، وہ اس بات کی تاب نہ لا سکے۔ جیسے کہ آج بھی کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ میں مروڑی مارتی ہے جب ان کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے، اللہ اکبر کی صدا ان کے کانوں میں گونجتی ہے، آج بھی ان کے پیٹوں میں مروڑے مارتی ہیں۔ آج بھی کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق، ان سارے مکہ والوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارا لات سے، گھوسوں سے، کہ آپ کے آنکھ سے، آپ کے کان سے، آپ کے منہ سے خون جاری ہو گئے، اور وہاں مارا جہاں سب کے نزدیک
بیت اللہ کے اندر، جہاں سب کے نزدیک اس طرح کا کام کرنا بالکل شرعاً جائز نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جو قبیلہ تھا، ان کے پریوار والے، ان کے قبیلہ والوں کو جب پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر کو مارا جا رہا ہے تو وہ لوگ آئے، حضرت ابوبکر کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لے گئے۔ یہ مار، یہ تکلیف، یہ پریشانیاں، جو مصیبتیں جھیلی جا رہی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھیلی جا رہی ہیں، وہ دین اسلام کی محبت میں برداشت کی جا رہی ہیں۔ ہم ایسی محبت کہاں کرتے ہیں؟ ہمیں تو دین پر بھی چلنا ہے تو اپنی مرضی سے چلنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو ہم نے اپنی مرضی سے پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ آج میرا دل نہیں کرنا، میں نماز نہیں پڑھتا، آج میرا دل کرے گا تو میں نماز پڑھوں گا۔ جمعے کے جمعے نمازی ہو گئے، کچھ لوگ تو ہیں کہ جو رمضان میں صرف نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو صرف عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں۔ مرضی کا دین ہے، مرضی کا۔ بے ہوشی کی حالت میں آپ کے گھر کنبہ قبیلہ والے لوگ اس کو اٹھا کر لے گئے۔ جب انہوں نے اس کی اس حالت کو دیکھا، اتنا مارا ہے کہ آنکھ ناک خون منہ سے، آنکھ ناک کان سے منہ سے خون بہہ رہے ہیں، خون نکل رہے ہیں، آپ کو بہت بری طرح سے زخمی کر دیا، آپ بے ہوش ہیں، اور سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں، ان کے گھر کنبہ قبیلہ والے لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اب یہ مرے، بچیں گے نہیں، ابھی بچیں گے نہیں، بالکل ادمرا کر کر چھوڑ دیا، اس امید پر کہ بس اب اس میں تو اس کی جان نکل جائے گی، اب تو یہ مر جائیں گے۔ جب ان کو یہ خدشہ گزرا، اس کی محبت، اپنے پریوار کی، اپنے گھر والوں کی محبت جوش ماری، اور وہاں سے نکل کر آئے اور اعلان کیا زور سے، کہا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا، اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو عتبہ بن ربیعہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دھمکی دے کر چلے گئے، اعلان کر کر چلے گئے۔ عتبہ بن ربیعہ وہ ہیں جس نے ابو بکر صدیق کو مارنے میں سب سے زیادہ زور لگایا تھا، سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق کو مارا تھا، کہا کہ اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم۔ آخر وہ بھی کمزور تھوڑے ہی تھے۔ خیر، اس کو ہوش میں لانے کی کوششیں، ترکیبیں کرتے رہے، انتظار تھے کہ اس کو ہوش آئے۔ اب ہاسپٹل تو تھی نہیں، اگر ہاسپٹل ہوتی، بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے تو کسی ہاسپٹل میں بھرتی ہو چکا ہوتا۔ خیر، جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ وہ لوگ حیرت میں رہ گئے، کہا کہ جس کی وجہ سے مار کھائی، جس کی وجہ سے یہ پریشانی، تکلیفیں اور مصیبتیں آئی ہیں، اتنی مار کھانے کے باوجود، اس حالات میں آنے کے باوجود بھی پھر بھی تو اسی کا نام لے رہا ہے۔ ان کو اور غصہ آیا اس بات پر، اور وہ وہاں سے سارے کے سارے اٹھ کر چلنے لگے۔ اس بات کو سن کر سارے اٹھ کر چلنے لگے، اور وہاں سے سب چلے گئے۔ آپ کی جو ماں تھی، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں جیسا دنیا میں کوئی نہیں، ہاں ماں جیسا دنیا میں کوئی نہیں، وہ ماں اس سے کہہ کر چلے گئے، اس کو کھانا وانا کھلا دو، پانی پلا دو، اس کی حالت دیکھتے رہو۔ اب وہ کھانے کے لیے پوچھتی ہے، کچھ کھا لے، کچھ پی لے، وہ کھانا کھلانا چاہتی ہے۔ بیٹے کی محبت ہے نا، ماں کو دیکھا نہیں جاتا، بیٹے کا درد، اولاد کا درد دیکھا نہیں جاتا۔ وہ کھانا کھلانا چاہتی ہے، وہ نبی کا حال جاننا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ ماں کھانا کھلانا چاہتی ہے، بیٹا نبی کا حال دریافت کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ ہاں، محبت یہ ہوتی ہے، محبت جس سے ہوتی ہے اس کے لیے سب کچھ ختم کرنے کو، سب کچھ قربان کرنے کو جی چاہتا ہے، سب کچھ انسان فنا کر دیتا ہے، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنے اصرار کرنے کے باوجود کھانا تو نہیں کھایا، پانی کا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، لیکن قسم ضرور کھا لی۔
قسم ضرور کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک میں اپنے نبی کا حال دریافت نہ کر لوں، اس کے بارے میں پتہ نہ کر لوں، تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ماں سے کہا کہ ام جمیل کے پاس جا، جو حضرت عمر کی بہن تھی، اس کے پاس جا، وہ جا کر بتائیں گی کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ اب وہ بھی چونکہ اسلام لا چکی تھی، اس نے بھی اپنا اسلام چھپائے ہوا تھا، اس کو بھی ڈر تھا کہ اگر میرا اسلام کا راز کھل گیا، میرا یہ بھید کھل گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی تکلیف اٹھانی پڑے، پریشانیاں، مجھے بھی اس طرح مارا جائے، ٹارچر کیا جائے۔ اب وہ تو عورت تھی بیچاری، کمزور تھی، عورت بذات خود کمزور ہوتی ہے، سہم گئی، اور نبی کی اجازت تھی نہیں۔ اب وہ بھی کہنے لگی کون محمد، کون ابو بکر، میں نہیں جانتی کسی کو، مجھے کچھ نہیں پتا۔ تو کیا کہہ رہی ہے؟ اپنی بات کو، اپنے اسلام کو چھپانے کے لیے اس طرح سے اس طرح سے رویہ کرنے لگی، اپنے اسلام کو چھپانے کے لیے وہ اس طرح کے بہانے کرنے لگی۔ کہا میں نہیں جانتی کون محمد ہے، کون ابو بکر ہے، مجھے نہیں پتا۔ خیر، بے چین تو تھی وہ بھی اس واقعہ سے، اس حادثے سے، پریشان تو سارے ہی تھے۔ وہ بھی جاننا چاہتی، وہ بھی بتانا چاہتی تھی نبی کے بارے میں ابو بکر کو، وہ بھی جاننا چاہتی کہ ابو بکر کا کیا حال ہے۔ مسلمان ایک دوسرے سے ایسے ہیں جیسے کہ ایک جسم اور ایک جان۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 24 گھنٹے کے اندر کسی مسلمان کے دل میں کسی مسلمان کے لیے ہمدردی، محبت پیدا نہیں ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر تڑپ پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو میرے نبی نے کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ام جمیل نے ایک اور ترکیب سوچی، کہا کہ بہن میں تمہارے بیٹے کے پاس جا کر اس کا حال جاننا چاہتی ہوں، کیا میں اگر اجازت ہو تو چل سکتی ہوں؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلو۔ تو وہ وہاں گئی، جانے کے بعد میں اس سے اس کا حال چال پوچھنے لگی، لیکن حضرت ابوبکر تو نبی کے دیوانے تھے، نبی کے دیوانے تھے، کہنے لگی کہ میری چھوڑ میرے نبی کی بتا، میری چھوڑ میرے نبی کی بتا، اس کا کیا حال ہے۔ ام جمیل نے آنکھوں میں اشارہ کیا، یہ اب تمہاری ماں سن رہی ہے، یہ کھڑی ہے، اس کے سامنے کیسے بولوں، اس کے سامنے کیسے بولوں؟ اگر میں بولوں گی تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ نبی کہاں ہے، اور پھر یہ کہیں کسی سے جا کر نہ بول دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اطمینان دلایا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ میری ماں ہے، اس سے مت گھبراؤ، اس سے خوف کرنے کی کوئی بات نہیں۔ ام جمیل نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر پر ہیں اور وہ ٹھیک ہیں۔ اب ماں پھر کہنے لگی کہ بیٹا اب تو پتہ چل گیا تجھے تیرے نبی کے حال کے بارے میں، اب تو کھانا کھا لے۔ اس نے کہا نہیں ماں نہیں، میں جب تک ملاقات نہ کر لوں گا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں۔ خیر، ماں تو بیٹے کی ضدیں پہلے سے ہی پوری کرتی رہتی ہیں، ایک اولاد ہی ہے جو ماں باپ کی نافرمان ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا لوگوں کی آمد و رفت کم ہو جائے، تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے، پھر میں تجھے لے کر چلتی ہوں۔ چلنا بس کا نہیں، اٹھنا بس کا نہیں، بیٹھنا بس کا نہیں ہے، لیکن نبی کی محبت ہے جو بے چین کر رہی ہے، اندر سے جھنجھوڑ رہی ہے، اسلام کی محبت ہے جو بے قرار کر رہی ہے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد میں آپ کی والدہ آپ کو سہارا دیتے ہوئے، چھپتے چھپاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ارقم کے گھر لے جا کر پہنچی۔ آپ دونوں گلے مل کر روئے، اتنے روئے، دہاڑے مار مار کر، سارے صحابہ کرام اور مسلمان جو تھے وہاں پہ وہ سب روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں اور اس کو اسلام کی تبلیغ بھی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعا کی اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پہلے دعائیں کی اور پھر اس کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی ماں وہیں پر اسی وقت میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق
جس نے اسلام کے لیے جتنی قربانی دی، جتنا مال لٹایا، کسی نے نہ لٹایا۔ میرے نبی نے کہا کہ میں سب کا احسان کا بدل چکا سکتا ہوں، لیکن حضرت ابوبکر کا احسان جو ہے اس کا بدل نہیں دے سکتا میں۔ اللہ ہم سب کو اسلام پر اسی طرح مضبوطی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔